انسانی صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ انسان کی صحت ٹھیک ہو تو یہ بہت اچھے اعمال بھی کر سکتا ہے، اور صحت اگر خراب ہو جائے تو انسان کے لیے خواہش کے باوجود اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے اور آخرت کے کاموں کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے۔ صحت کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو استعمال، جیسے شوگر والا ہے، وہ خوب میٹھا کھائے، یہ کہے جی بس جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میٹھے سے کیا ہوتا ہے، میٹھا کھاؤں۔ وہ اگر وہ خوب میٹھا کھائے اور میٹھا کھا کے میٹھے کھانے کی وجہ سے مر جائے تو خودکشی کا گناہ تو ہو سکتا ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ صحت کے خیال کے لیے ہمیں اپنی غذا کی فکر کرنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر غذاؤں کو ہم غور کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ تمام غذائیں ملتی ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال ہی نہیں فرمائی۔ ہمیں یہ چاہیے بحیثیت امتی کہ ہم معلوم کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نوش فرمایا، کیا کیا پیا، کیا کیا کھایا۔ اس میں ہمارے لیے بہت برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ تو مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، تاہم میری اپنی ایک کتاب ہے گلدستہ سنت 6، اس کی جلدیں آ چکی ہیں الحمدللہ۔ اس کی جلد 1 میں کھانے پینے سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو باتیں ملتی ہیں کافی حد تک جمع ہیں۔ اگر اس کتاب کو ہم حاصل کریں اور اپنے گھروں کے کھانے سنت کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی، نبی علیہ السلام سے محبت بھی ملے گی، بڑھے گی۔ اس کا ہم فکر کرنے والے بنیں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ پینے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں پینے والی چیزوں کا جو سردار ہے وہ پانی۔ دنیا اور آخرت میں پینے والی چیزوں کا جو سردار ہے پانی ہے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کبھی فیڈ اپ نہیں ہوتا، اور دوسری چیزوں سے انسان فیڈ اپ ہو سکتا ہے، پانی سے فیڈ اپ نہیں ہو۔ کبھی یہ نہیں کہے گا 100 سال کی عمر بھی ہو جائے نا، پانی پیتا ہے، روز پیتا ہے، کئی دفعہ پیتا ہے، یار اب بہت ہو گیا، اب میں نے پانی نہیں پینا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے بھئی ابھی پیاس نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر بعد پی لیں گے۔ اللہ نے جسم کے اندر پانی کی طلب ہی ایسی رکھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں پینے کی چیزوں کا سردار جو ہے نا وہ پانی ہے۔ تو ہم پانی کا ایک مناسب استعمال رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام کو پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں زیادہ پسند تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بکری کے دودھ میں پانی ملا کر بھی پیا ہے۔ دودھ میں خود سے پانی ملا کر پی لینا یہ سنت ہے۔ ہاں، دودھ والے کا ملا کے بیچنا وہ ملاوٹ ہے، دونوں چیزوں میں بڑا ہی فرق ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے شہد اور پانی کو ملا کے بھی خوب استعمال فرمایا۔ پانی میں شہد ملا کے آپ نے استعمال فرمایا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام شہد میں پانی پلا کر نوش فرمایا کرتے تھے، اور کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت کی کہ نہار منہ شہد اور پانی کا استعمال کرتے، اور جب 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ گزر جاتا پھر بھوک لگتی، پھر کھانا کھاتے۔ پہلے اٹھے، کچھ شہد پانی پی لیا، پھر تھوڑا سا وقفہ کیا 20-30 منٹ کا اندازاً، اس کے بعد پھر کھانا کھایا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں صحت کی حفاظت ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہد کا شربت ناشتے میں استعمال کرنا بلغم کو دور کرتا ہے، معدے کے لیے کئی حالات میں مفید ہے، معدے کی چکنائی کو زائل کرتا ہے، فضلات کو دور کرتا ہے، اور معدے کو اعتدال کے ساتھ گرم رکھتا ہے اور جوڑوں کو کھولتا ہے۔ کون سا عمل؟ ناشتے سے پہلے ہم شہد پانی ملا کے پی لیں، اور اس کے یہ پینے کے 20-25 منٹ بعد اندازاً ناشتہ کر لیں، تو اتنے فائدے اس کے حاصل ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر 2 شفا دینے والی چیزوں کو لازم کر لو۔ کون سی چیزیں؟ ایک قرآن اور ایک شہد، یہ دونوں شفا ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے گا وہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ غریب سے غریب آدمی بھی یہ کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہم دوائیاں خریدتے ہیں بھائی وہ بھی تو قیمتی ہوتی ہیں، پیسوں کی آتی ہیں، تو اگر صحت ہی انسان کی اچھی ہو تو بندہ دوائیوں سے ہی بچ جائے۔ تو مہینے میں 3 دن یا اس سے زیادہ صحیح، تو روز صبح ناشتے میں انسان 1 چمچہ شہد کا لے لے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، معدے کے لیے مفید ہے، معدہ ٹھیک، باقی سارے معاملات ٹھیک۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے جو کا ستو بھی استعمال فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اگر ہم جو کے ستو کا استعمال کریں تو انتہائی مفید اور انتہائی نفع بخش اور صحت بھی اور سنت بھی، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو سنت سے ثابت ہے، وہ ہے دودھ، ملک۔ دودھ کا استعمال نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ معراج کے سفر میں بھی آپ نے دودھ کو پیا، بکری کا دودھ اور مختلف اونٹنی کا دودھ یا جو بھی دودھ ملتا، نبی علیہ السلام دودھ کا استعمال خوب شوق سے کیا کرتے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلا تو انصار کے لوگ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اس پہ گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا کہ میں ایسی چیز جانتا ہوں جو غذا، جو کھانے اور پینے دونوں کا کام کر دیتی ہے۔ فرمایا وہ دودھ ہے۔ تو دودھ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا کام بھی کرتا ہے۔ تاہم دودھ پینے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلی کر لیا کرو، کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ دودھ پی لیا آپ نے، اس کے بعد فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے تو کلی کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام صحت کا خیال بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور دودھ پینے کے بارے میں ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ایک دفعہ انسان یہ دعا کو پڑھ لے، یہ دعا کا یہ مانگنا دودھ کے ساتھ، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم دودھ کو مختلف اعتبار سے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اور مجھے یاد ہے بچپن میں دودھ کی بوتلیں ملتی تھیں اور جہاں جاتے آتے دودھ ہی دودھ استعمال ہوتا تھا۔ آج تو بچوں کو دودھ پلانا ایک بڑا آرٹ ہو گیا، دودھ پیتے ہی نہیں۔ چھوٹی عمر میں ان کو آپ ڈرنکس پلا دیں، 1 چمچہ بھی لگا دیں، وہ چھوٹا بچہ بھی جس کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا، اس کو وہ ڈرنک نظر آئے گا نہ دوڑے گا ادھر۔ تو ابتدا سے ہی اگر ہم فکر رکھیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ تو دودھ میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ وہ ڈائریکٹ نہیں پی سکتے، نہیں پیا جاتا، طبیعت نہیں مان رہی ہوتی اور ایک عادت ہی نہیں بنی ہوئی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دودھ کو صرف شیک کر لیا جائے، کچھ نہیں ڈالیں، بلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے شیک کر لیں، دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ بچے آرام سے، جو سے نہیں پیا جاتا وہ پی لیتے ہیں۔ اور اس کو بہتر کرنا ہے تو دودھ میں آپ 1 الائچی ڈال دیں، حسب منشا، حسب ضرورت۔ اب دودھ کتنا ہے اس میں 1-2 الائچیاں ڈال دیں، پھر اس کو ٹھنڈا بھی کر لیں اور اس کو بلینڈ بھی کر لیں۔ یہ ٹیسٹ ہی بالکل بدل جاتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جن سے سادہ دودھ پی لیا جاتا ہے بہت اچھا، نہیں پیا جاتا اس کو بلینڈ کر لیں، آپ کو لگے گا کوئی اور چیز ہے، کہیں اور پہنچ گیا۔ یہ دودھ وہی لگ ہی نہیں رہا جو بلینڈ سے پہلے تھا، بلینڈر میں ڈالنے سے پہلے تھا۔ الائچی ڈال دیں تو یہ ہلکا بھی ہو جائے گا اور مزید جو ہے وہ مزیدار بھی ہو جائے گا۔ پھر دودھ کے اندر شہد ڈالا جا سکتا ہے، چینی ڈالی جا سکتی ہے، مصری ڈالی جا سکتی ہے، شکر ڈالی جا سکتی ہے، تو مختلف اعتبار سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہترین ٹونک ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بلال بٹ ان کا نام ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو 80+ ان کی ایج تھی، تو چند مہینے پہلے انتقال ہوا، میرے پاس آئے بتانے لگے جب وہ حیات تھیں اور ان کے وہ ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے، کہنے لگے کہ ڈاکٹروں نے چیک کیا ان کی ہڈیاں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو حیران ہے کہ کیلشیم اس عمر میں ان کے اندر جوانوں سے زیادہ ہے، یعنی جوانوں جتنا ہونا چاہیے ایک جوان آدمی کو، یہ 80 سال کی عمر میں، جبکہ کئی اور دوسرے مرض ہیں، کیلشیم کم نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی زندگی بھر کا معمول دودھ پینے کا تھا، بچپن سے لے کے آج تک اس عمر میں بھی دودھ پینے کا معمول ہے۔ چائے اللہ بچائے، چائے کے نفع کتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آگے کسی کو پیش کر دیا، ورنہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کسی حکیم سے پوچھ لیجئے، مشکل ہی کوئی ہوگا جو اس کے فائدے زیادہ گنوائے، نقصان ہی سارے زیادہ گنوائیں گے۔ اور ہماری پریکٹس میں ہی چائے آ گئی ہے،
تو ہم دودھ کا استعمال کریں اور اپنی صحت کو بھی بنائیں. تو دودھ کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, دودھ کو اگر پھینٹ لیا جائے نا تو اس کی لذت اور اس کی قوت میں بہت فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر 1 کلو دودھ ہے, آپ ایک باؤل میں ڈال لیں اور ایک کپ لے کے نا اس کو ایسے دھار بنائیں. جیسے وہ آپ نے دیکھا نا کڑاہی میں باہر جو دودھ بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں لمبی لمبی دھاریں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ کوئی اس وقت دودھ بیچنے کا کوئی عمل نہیں ہے یہ کہ اس کو دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہوں گے. نہیں, اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, قوت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے 1 کلو دودھ لیا اور ساتھ ایک کپ لے کے نا اس کو ڈونگا چھوٹا لے کے اس کو پھینٹنا شروع کر دی, یوں آپ بنائیں, دھار نیچے آئے گی, پھر واپس تقریباً 40 دفعہ اس کو کر لیں تو 1 کلو دودھ کی جو قوت ہے, 1 کلو دودھ میں 5 کلو 7 کلو دودھ کی قوت آ جائے گی. دودھ اتنا ہی رہے گا, دودھ نہیں کم ہوگا, اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. 1 مہینے کے لیے اس کو کر کے دیکھیں, دودھ کو اس طریقے سے اچھی طرح پھینٹ کے استعمال کریں. اگر یہ آپ نے کیا تو کتنے فائدے ہوں گے. جو آدمی ہیں آج اس کو کرنا شروع کرے اور اپنی طبیعت لکھ لے کیسی ہے, پھر 1 مہینہ 2 مہینہ کر کے دیکھے, پھر اس کو خود ہی کمپیریزن کرے. اس کی ہڈیاں بہتر ہو جائیں گی, مضبوط ہو جائیں گی, اس کے بالوں پر اس کا بہتر اثر آئے گا, اس کے چہرے پر آئے گا, اس کے ناخنوں پر آئے گا. کر کے دیکھ لیں. اور دودھ بھی میرا اپنا ایک مزاج ہے, جو بھینس کا تازہ دودھ گوالے دیتے ہیں نا, میرے نزدیک وہ ڈبوں کے دودھ سے ذرا بہتر ہے. یہ میرا ایک مزاج ہے. تو اب باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے اخباروں میں ہی پڑھا کہ جی وہ دودھ جو کمپنی بناتی, کسی کمپنی کا تھا, وہ بھینسوں کا نہیں تھا, کرامت کا دودھ تھا. تو وہ با کرامت دودھ تھا. تو بھئی جو بھینس سے نکلتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس میں. تو بھئی یہ میری ایک اپنی بات ہے. تو دودھ کو اگر ہم اس طریقے سے استعمال کر لیں تو اپنی صحت کے اوپر آپ خود اثر دیکھیں گے کہ دودھ کو اچھی طرح پھینٹ کر تو اس کی دھار بنا کر. اچھا, دودھ کے اور بھی بہت سارے اس میں بات ہو سکتی ہے. جیسے دودھ میں ہم کھجور ملا لیں. مہمان آ گئے یا بچوں کو ہی پلانا ہے, خود پینا ہے, بلینڈر میں دودھ ڈالا اور ساتھ 2 3 5 کھجوریں ڈال دیں حسب ضرورت حسب ذائقہ, اور اس کو شیک کر لیا. بہترین یہ بنتا ہے, ٹونک بھی ہے اور مہمانوں کے آگے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کے ڈرنکس ہی سامنے رکھیں, ہم یہ نیچرل چیزیں بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. اس میں صحت بھی ہے اور عافیت بھی ہے. تو ان چیزوں کا اگر ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں ہم دیکھیں گے. دودھ کو اور طریقوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مینگو کا ملک شیک بنایا جا سکتا ہے, بچے بہت شوق سے پیتے ہیں. اور مختلف پھلوں کا یہ کیا جا سکتا ہے. تو کھجور کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے. شہد ڈال لیں تو وہ بھی بہت اچھا. صرف دودھ اور شہد ہو اور دودھ اور کھجور ہو, جن کو اعصابی کمزوری ہے اور ان کو قوت کی ضرورت ہے تو وہ کیا کریں, کھجور یا چھوارے دودھ میں ابال کے پینا شروع کر دیں. کچھ دنوں کے اندر اس کے اثرات دیکھیں. تو ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے نا دوسرے جو ادھر ادھر کے جوسز ہیں ان سے بچیں, اس طرف آئیں.